صبح ارلی مارننگ میں جدھر خان صاحب کو رکھا ہوا تھا میں پہنچی، سب سے پہلے میں سب سے زیادہ میری حالت اور طبیعت خراب ہوئی تھی جب عباد فروق کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو آئی کانٹ ٹیل یو کہ میری کیا حالت تھی. میرے میاں کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہ شاید سروائیو نہ کر پائے. آئی پی پی کو جوائن کرنے کا پریشر ہمارے اوپر بالکل تھا، ہمارے سے رابطہ کیا گیا تھا. ٹھیک وہ تھا کہ زمان پارک میں ہم ٹکٹوں کے فیصلوں میں ساتھ شامل تھے، ریزرو لسٹوں میں شامل تھی بنانے میں. ہمارا تعلق جو ہے وہ ان ٹکٹوں پہ اور ان چیزوں پہ مبنی نہیں ہے. لائک میں تو اپنے آپ کو ان کا ایک فیملی ممبر سمجھتی ہوں. بزنس کا میری کافی ہمیں سیٹ بیک آیا ہے، بہت پر ڈے کوئی 2 کروڑ کا لاس ہمارا ہوتا رہا. ہمارے آفیسز وغیرہ 2-2.5 ماہ تک ہماری فیکٹریز بند رہی ہیں. فرض کریں کہ میرے لیے بھی آسان تھا کہ میں اس وقت انڈر گراؤنڈ ہو جاتی جیسے باقی سب لوگ ہو گئے. میں نہیں ہوئی، میں اپنے لیڈر کی پیچھے پھر رہی تھی، پیروی کر رہی تھی کیسز کی اور ان کو سروس دینے کی یا کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کر رہی تھی. اس سے اب آپ اریسٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں. جیل کے اندر کیا ہوا، کہاں لے کر گئے، کیا کھانا دیتے تھے، کیا انویسٹیگیشن کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے، خان صاحب کے بارے میں کیا کوشچن کیے جاتے تھے، اور خاص طور پر 9 مئی کے والے سے کہ یہ پورا پلان کہاں بنا اور کیا جو چیزیں چل رہی تھیں؟ دیکھیں کس لیڈر کے بارے میں پوچھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، موٹی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا تو اوبویسلی جو جیل مینول کا تھا وہی تھا، لیکن وہ نہیں کھانے لائق تھا. یعنی کہ جو فرسٹ ٹائم جب ہم گئے پکڑے، ہم گئے تھے جی بی ہاؤس سے، چیمہ صاحب تو لاہور سے وہاں پہنچے تھے، میں آلریڈی جب گئی ہوئی تھی تو ادھر ہی تھی، اور ہمارا کوئی چھپنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. آج میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سم ٹائمز آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو چھپے، وہ ہم کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں تھے. یعنی کہ میں تو اس دن بھی سارا دن کورٹ میں تھی نا، خان صاحب کی کیس کورٹ میں تھی. نہیں، رات گئے تک تو تھی، اگلے دن بھی تو کورٹ میں ہی تھی نا. سارا ہم وہ فالو اپ کر رہے تھے. صبح ارلی مارننگ میں جدھر خان صاحب کو رکھا ہوا تھا میں پہنچی، سب سے پہلے میں اور جو کے پی کے ہمارے سی ایم تھے خالد خورشید، وہ پھر بعد میں ہماری ساری لیڈرشپ، شاہ صاحب، اسد عمر وغیرہ آئے تھے. اور اس دن بھی سارا دن کوٹوں میں گزرا. پھر ہم سب اکٹھے ہو کے چلے گئے جی بی ہاؤس. تو ہم کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے. وہ خیر اریسٹ ہو گئے، اور اریسٹ ہو گئے کیا، اریسٹ انہوں نے کیا، باری باری سب کو لے گئے. ساری رات ہماری تھانے میں گزری، صبح ہمیں جیل میں، اگلے دن ہم جیل میں گئے تھے نیکسٹ ڈے. تو ظاہر ہے اٹ واز پینفل ایکسپیرئنس نا، اسپیشلی اگر میں سیاسی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھوں. میرا جو بیٹا تھا ہی ایزیومڈ 17 دن کی جو میری ایبسنس تھی، کیونکہ اس نے میری شکل نہیں دیکھی، بات نہیں ہوئی، تو اسے لگا کہ اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا جو بڑا بیٹا ہے، اور ہی از آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ. تو کافی یہ میرا جو سب سے بڑا جو لاس ہے، میرے بیٹے کی ساری ٹریٹمنٹ ریورس ہوئی، یہ سب سے بڑا میں اگر اس کو کہوں. سیاست تو ٹھیک ہے، وہ تو کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے، ہر دن آپ کا دن نہیں ہوتا. بٹ یہ چیز دوسرا یہ کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوا، جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ اوور آل میں بات کر رہی ہوں، وہ کاش نہ ہوتا تو بہتر تھا. وہ جو جیل میں آپ نے دن گزارے، وہ دن کیسے تھے؟ اور پھر آپ کو پریس کانفرنس یا آپ کو پارٹی چھوڑنے یا آپ کو کیا انسٹرکشن اور کیسے دی گئیں کہ آپ جو ہے آپ کی خلاصی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ پریس کانفرنس کریں گی؟ اور کیا آپ کو بتایا جاتا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، لیڈرز یا جو بھی ان کے سرکردہ ہیں، وہ پارٹیاں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھو شاکر، وہ تو ہمیں جیل میں پتہ چل ہی رہا تھا جس طرح سے لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں، جو مسائل تھے. اور ہر انسان کی کچھ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ہوتی ہیں، اپنے پیاروں کی زندگی، کمزوریاں، تھریش ہولڈ پوائنٹس ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ ایسا ہوگا، ہر انسان کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ کا بچہ بڑا بیمار، کینسر سروائیور اور ساری چیزیں. ہاں، باقی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے. تو ہم نے یہ تھا کہ اس وقت ہمیں یہی مناسب لگا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں. اچھا، یہ جو سیاست چھوڑنے والا تھا، یہ کوئی آپ کو اشارہ دیا گیا، انسٹرکشن دی گئیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جو چھوڑ رہا تھا. اب تو یہ بات پرانی ہو گئی ہے کہ مطلب سیاست ظاہر ہے چھوڑنا تو چھوڑ دی. بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سم ٹائمز ہمارے جو کچھ لوگ اٹھ کے جو میں آج جو میں ایشو جو اٹھانا چاہتی ہے تو باتیں پرانی سب کو پتہ ہے کیا ہوا چلیں کیا نہیں. سیاست آپ کو چھوڑنا ایشو کر دیا، ہاں اب ہم آتے ہیں کہ آپ چھوڑ کر واپس آتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ لوگوں کا جو لیول آف سیکریفائس ہے نا، ہر ایک کا کوانٹم فرق ہے کہ کس نے کیا کیا کچھ قربان کیا ہے، کس نے کیا کیا کچھ برداشت کیا ہے. آپ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی کے ابھی ایک کسی نے میری ویڈیو شیئر کی ہے کہ میرے بچے میرے میاں نے جب 2013 کا الیکشن لڑا تو میں پریگننٹ تھی، میرا عارش ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ہم نے اس ملک کو سرو کرنے کے لیے، یہ اس پارٹی کے لیے اس کنڈیشن میں دھکے کھائے ہیں گلیوں کے جب بندہ بیڈ سے نیچے نہیں اترتا. میں آپ کو اس صورتحال میں کمپین کرتے بھی دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہوتے. تو پھر جو گھروں میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دھیلے کی کوئی قربانی نہیں دی، منہ اٹھا کے کوئی بھی بات کر دینا، کامنٹ پاس کر دینا، ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ ناانصافی یا نامناسب بات ہوتی ہے. چلے میں تو اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتی. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں ہم ناظرین بھی کہ وہ جو مشکل وقت تھا آپ کی پریس کانفرنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ملائکہ بخاری کی پریس کانفرنس تھی اور وہ بڑی دردناک تھی، اور جس طرح انہوں نے، آپ بھی بڑی افسردہ تھیں. ظاہر سی بات ہے، لگ نہیں رہا تھا کہ آپ خوشی سے جو ہے وہ یہ پارٹی چھوڑ رہی ہیں. ایک دن پہلے جس کی اتنی کوائٹ نیچرل، یہ تو اب سوچیں بھی نہ کہ خوشی سے تو کسی کا بھی ڈیسیجن نہیں تھا. اٹ واز کوائٹ نیچرل نا. یہ تو پوچھنے والی آج کے دور میں تو اب تو یہ اوبویس ہے نا، بات بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یعنی کہ جن لوگوں نے، قصور یہ تھا کہ وہ اریسٹ ہو گئے تھے صرف، یہ تو کوئی بائی چوائس تو نہیں تھا. میں تو اپنے لوگوں کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کی صرف اتنی غلطی ہے کہ وہ فرض کریں کہ میرے لیے بھی آسان تھا کہ میں اس وقت انڈر گراؤنڈ ہو جاتی جیسے باقی سب لوگ ہو گئے. میں نہیں ہوئی، میں اپنے لیڈر کی پیچھے پھر رہی تھی، پیروی کر رہی تھی کیسز کی اور ان کو سروس دینے کی یا کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کر رہی تھی. اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ میں نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی. نمبر 2 یہ کہ میرے بیک آف مائنڈ میں، لاشعور میں اور ہر جگہ پہ یہ تھا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. پلاننگ کی ہوتی تو سب سے پہلے میں غائب ہوتی، ٹرسٹ می. بالکل کہ اگر پلاننگ ہوتی یا کسی مقصد کے تحت یہ ہم نے سازش کی ہوتی تو فرسٹ بندہ جس کو ادھر سے غائب ہو جانا چاہیے تھا وہ تو میں ہوتی نا، کہ مجھے تو پتہ ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ کیا ہے. پلاننگ میں آج بھی مانتی ہوں کہ یہ اب تو باتیں سامنے آ بھی رہی ہیں کہ یہ PMLN کی سازش تھی. یہ مریم نواز اور جو اس وقت کا وہ جو خونی وزیر داخلہ تھا رانا ثناء اللہ، اور ان کے جو انتشار پہ مبنی لوگ تھے، وہ ایک پرامن پبلک پروٹیسٹ میں شامل ہوئے. انہوں نے ہمارے اور ادارے کے خلاف جو سازش کی، اس کا الٹیمیٹ نقصان اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس ملک کو ہوا. اچھا، آپ واپس آ گئی، آپ کی پریس کانفرنس ہو گئی، عمران خان باہر تھے اس وقت، باہر آ گئے تھے، تو اس دوران کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا، کوئی میسج یا کسی جگہ پر کوئی؟ آج تو میں سچ بول دیتی ہوں، ہاں ہوا تھا. خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہماری بھی جو گفتگو ہوئی تو کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے. نہیں، مجھے سب کی کالز آئی تھیں. یہ کہ پہلے تو یہ تھا، شروع میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. میں ٹھیک نہیں تھی، اپنے بچے کی وجہ سے بھی، میں خود بھی صحیح نہیں تھی. تو آئی واز ایکسٹریملی اپسیٹ، ٹراماٹائزڈ، یا جیسے فیڈ اپ، یا جیسے جینوئنلی بندہ سوچتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اپ ایوری تھنگ. تو بہرحال میرے پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو خان صاحب اینڈ ایوری بڈی کانٹیکٹیڈ ود می. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور سب نے مجھے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، تم ٹیک سم ریسٹ، اپنا خیال کرو. بیٹے کی وجہ سے سب مجھے یہی تسلی دیتے تھے، تم ماحل کا خیال کرو، یہ پھر شروع ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، تم نے 2 سال سے دن رات ایک کیا ہوا تھا. یہی مجھے، میرا جس سے بہت حوصلہ بڑھا، دل بڑا ہوا، یہی مجھے حوصلہ دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ بیک اینڈ پہ ہیں، سامنے آپ بالکل نہیں تھی. اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے سیاست سے لا تعلقی کر لی، آپ نے پریس کانفرنس کر لی، اور جو اس وقت ڈیمانڈ تھی وہ آپ نے پوری کر دی، پھر وہ کون سی ڈیمانڈ تھی جو آپ پوری نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہسبینڈ گرفتار ہوئے، دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اوپر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک وہی لائن جو آپ سے پہلے کی تھی وہی لائن دوبارہ ہو گئی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا آپ کو IPP جوائن کرنے کا کہا جا رہا تھا؟
اگر کہا جا رہا تھا تو کیا آئی پی پی کے اندر سے لوگ تھے یا کوئی نامعلوم تھے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں اس پارٹی کو جوائن کریں؟ آئی پی پی کو جوائن کرنے کا پریشر ہمارے اوپر بالکل تھا، ہمارے سے رابطہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ سارے لیڈنگ چینلز کے اوپر، کیا ہر چینل کے اوپر بریکنگ نیوز چلائی گئی. ہماری پرانی تصویر جو جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی 4 سال پرانی پکچر تھی وہ کر کے، جس کی پھر مجھے تردید کرنی پڑی، مجھے ٹویٹ کرنا پڑا اور مجھے اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ ہم نے اگر سیاست کو خیر آباد کہا ہے یا اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اور سیاسی جماعت سے ہم سیاست کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور دوسری جو بات ہے کہ ہمارے اوپر اپروور کا پریشر تھا اور خان صاحب کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے کا. یعنی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے، سلطانی گواہ. جی، سو وہ کیا کہا کیا جاتا تھا کہ اس وعدہ معاف گواہ میں کیا اسٹیٹمنٹ؟ اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، ہم صرف تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. اپروور کا آپ کو پتہ ہی ہے مطلب کیا ہوتا ہے اور اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، سب پتہ ہی ہے نا آپ کو. ایک تو خان صاحب کے توشہ خانہ کا کیس ہے، کیا اس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف؟ نہیں، اس میں تو میرا کوئی 9 مئی سے ریلیٹڈ نا، یعنی 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بنے اور یہ پلان جو ہے وہ زمان پارک میں بنا اور آپ اس کے آئی وٹنس ہیں. بس وہی، ہاں، یعنی اس طرح کی بات ہوئی. اب دوبارہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا، ایک بات رہ گئی تھی بیچ میں. آپ کو ایک پرنسپل سٹینڈ بتاتی ہوں کہ ہمارا پہلے دن سے جو موقف تھا، جو آج بھی ہے، کہ میں اس کا یہ کر سکتی ہوں کہ میں حلف اٹھا سکتی ہوں کہ ہمارے سامنے کیا اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ ہمارا تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے. پہلے دن بھی جس دن ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی کہ ہم جس طرح سے بھی ہم نکلے وہ مینیجڈ، اور ہم لوگ پھر منظر عام سے غائب ہو گئے. اب بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے تقریباً 7 ماہ ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے 7.5 ماہ جو ہیں وہ گزارے، وہ کہاں پر اور کتنا دکھ اور کتنا وہ پینفل تھا. میرا یہ تھا کہ میں جو لائلٹی ہے یا میں اس طرح کی چیز نہیں کر سکتی. میں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے، اب اللہ سے ہی پناہ مانگ سکتے ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا. میں اللہ کی انتہائی شکر گزار ہوں. ہمارے وہ بہن بھائی جنہوں نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں سپورٹ کیا، یا آج میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوں تو میں ان کی انتہائی شکر گزار ہوں، اور ان کی فیملیز کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے پناہ بھی دی، اور جو اس مشکل فیصلے میں اور اس مشکل گھڑی میں جنہوں نے ہمیں حوصلہ اور سہارا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی. سب سے زیادہ میرا اور جمشید کا کنسرن سیاست اور یہ چیز نہ کل تھی، ہوتی تو ورنہ ٹکٹ نہ ملنے میں میں کتنا ڈپریس ہوتی، کیا کچھ کرتی. بالکل بھی نہیں، کہ ہماری لائلٹی قائم رہے اور ہمارے سے اللہ نہ کرے کہ یہ چیز سرزد ہو، ہمیں اس سے اللہ محفوظ رکھے. یہ 7.5 ماہ میرا وہ پریزن کا ٹائم کی قربانی ایک سائڈ پہ، اور جس بیٹے کے لیے میں نے وہ قربانی دی وہ تو پیچھے ہی بات رہ گئی کہ ہمیں اس بچے سے 7.5 ماہ میں اپنے گھر میں قدم نہیں رکھ سکی. میں لاہور شہر انٹر نہیں ہو سکی. پھر ہم نے کیا ایبٹ آباد، مردان، پشاور، پھر ہب، بلوچستان، گڈانی، کراچی، رحیم یار خان، اور انٹیریئر سندھ میں بدین، تھر پارکر، ان جگہوں پہ ہم لوگ رہے اس سارے عرصہ کے دوران. بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں تو لوگ پہچانتے نہیں تھے آپ کو؟ نہیں، ہم لوگ بالکل انڈر گراؤنڈ، میں گھر سے بالکل نہیں نکلتی تھی. کبھی بیمار ہونا یا کبھی میں بہت ڈپریشن میں رہی ہوں، میں بیمار رہی ہوں کافی زیادہ. اسپیشلی سے زیادہ میری حالت اور طبیعت خراب ہوئی تھی جب عباد فروق کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو آئی کانٹ ٹیل یو کہ میری کیا حالت تھی. میرے میاں کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہ شاید سروائیو نہ کر پائے، اتنی میں بیمار ہو گئی تھی. ڈپریشن میں ٹوٹل چلی گئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر کے. تو اس میں یہ تھا کہ اگر کبھی ڈاکٹر کے یا کہیں جانا ہوتا تھا، یا کبھی کبھار جب میں بہت ہی ڈپریشن میں چلتی تھی تو جمشید گاڑی اور سارا وہ سیفٹی وغیرہ کر کے ارینج کرتے تھے. تو دین پھر میں نے بہت ہی کپڑے عجیب بھولیا ہوتا تھا، چادر، ماسک وغیرہ وہ کر کے. تو اس میں عورت تو اگر نقاب کر لے تو وہ نہیں پہچانی جاتی. یعنی آپ اس طرح جو ہے وہ 7 ماہ بڑا
مشکل سے آپ نے گزارے. تو اس دوران آپ سے کوئی رابطہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں, یا جو آپ کے اوپر اپروور کا پریشر تھا, کیونکہ آپ عمران خان کے ان چند لوگوں میں تھیں جو بہت زیادہ قریب تھے, آپ ان کی اسپوکس پرسن تھیں, آپ جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں وہ ساری آپ ہی آرگنائز کرواتی تھیں, تو کیا آپ کو کوئی پیغام ملتا تھا کہ یہ کر لیں؟ اور پھر اس سب کے دوران جو سب سے زیادہ معاشی طور پر آپ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں. جی اس میں یہ تھا کہ ہم نے تو پھر اپنے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا نا. ہم ایکچولی اپنے موبائل فون گھر چھوڑ کے گئے تھے. میرا اور جمشید صاحب کا فون گھر پہ تھا. پھر ہم جس جگہ پہ گئے تھے وہاں سے ہم نے نئے فون خریدے تھے, وہ پی ٹی اے اپروو نہیں تھے یو نو, اور سمز بھی باہر کی تھیں. اور چیمہ صاحب کا فون تو ابھی آن ہوا ہے. جب ہم نے اپنے پیپر ودرا کیے ہیں تو ہم آزاد ہوئے. اس دوران جو ہے وہ آپ نے بڑا مشکل وقت گزارا. تو پیچھے آپ کے جو آپ کا کاروبار ہے وہ کتنا متاثر ہوا؟ ہاں بزنس کا کافی ہمیں سیٹ بیک آیا ہے بہت. پر ڈے کوئی 2 کروڑ کا لاس ہمارا ہوتا رہا. ہمارے آفیسز وغیرہ 2-2.5 ماہ تک ہماری فیکٹریز بند رہی ہیں, ہمارے ڈیری فارمز وغیرہ. اور بزنس کا تو اگر آپ اس کیلکولیشن میں جائیں تو اربوں کا نقصان ہوا ہے. تو باقی جہاں پر دیگر لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے تھے, آئی پی پی میں جا رہے تھے, آپ کیوں کون سی چیز تھی جو آپ کو یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائم رکھا کہ نہیں میں نے جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی چھوڑ دیا تو کسی اور پارٹی میں نہیں جانا؟ وہ یا آئی پی پی سے کون رابطہ کرتا تھا؟ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی فرینکلی اسپیکنگ. اگر ہم پی ٹی آئی میں نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے نا. سپوز ہم یہ کہ کسی کی غلطی یا ہم وہ اتنے گندے ہیں تو ہم نے ان کو جوائن نہیں کرنا, ہم اس طرح نہیں کرتے بات. ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پالیٹکس کرنی ہے تو اس پارٹی کے ساتھ کرنی ہے, ورنہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اور بھی اچھی کنٹریبیوشن ملک میں سول سوسائٹی کا ایک ممبر بن کے سوشل ویلفیئر کے تھرو یا کوئی اور ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ اپنی اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے نا, کہ وہ نہیں ہم کر سکتے نہ ہم نے کرنی ہے. اور وہ ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ وہ ہمارا ڈیسیجن ٹھیک تھا, آل دو ہم نے اس کی بہت ہیوی کاسٹ پے کی ہے, میرے بچوں نے بہت بڑی کاسٹ پے کی ہے, لیکن وہ ہمارا فیصلہ ہمیں آج بھی لگتا ہے. بعد میں جب آپ کے لاسز ہو جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا ہم کر ہی لیتے. تو یہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہیں آئی. اور اسپیشلی آج میں تھوڑا سا اس لیے مطمئن ہوں, یا میرا ضمیر میرا کانشیس اس لیے کہ میں نے ٹھیک فیصلہ لیا, کیونکہ جب خان صاحب کی طرف سے مجھے 7.5 ماہ جو ہیں وہ آپ روپوش رہیں, پھر اچانک واپس آتی ہیں, ضمانتیں کرواتی ہیں, پھر آپ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کرتی ہیں, لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا. اور اب آپ کے اوپر ایک سر کے اوپر آپ کے اوپر ایک تلوار ہے کہ کسی بھی مقدمے میں آپ کی ضمانت مسترد ہوئی تو پھر آپ کو وہی پروسیس جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. خواتین کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کئی ماہ سے جیل کے اندر ہیں. آج شیخ رشید کی ضمانت بھی مسترد ہوئی ہے, وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو ایک یہ تلوار, اور دوسری جو آپ نے پارٹی کے دوبارہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, اس کے پیچھے کیا داستان؟ اللہ حفاظت کرنے والا, اور اللہ انشاءاللہ کرے گا. اور بہت سارے آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں, ماؤں بہنوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے بھی سبب بنائے گا. وہ مسبب الاسباب ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں اور جمشید, شاید ہم لوگ فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگ اپلائی نہ کرتے. ہم انڈر گراؤنڈ تھے, وہ ہم اپنی ریزنز لائلٹی کے ہم نے نہیں یوز ہونا کسی کے اگینسٹ, وہ یہ وجہ تھی. وہ ہماری اپنی چوائس تھی, ہمیں کوئی پارٹی نے مجبور تو نہیں کیا تھا نا. ہم نے تو ان کو ایک دفعہ چھوڑ دیا, تو ہمیں تو کوئی یہ تھوڑا کہہ رہا تھا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں تو کرو, یہ کہہ رہے ہیں تو نہ کرو. نہیں, یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن تھا. اس کے بعد پارٹی کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا تھا کہ میں اور جمشید دونوں ہم اپلائی کریں گے. یہ خان صاحب نے کہا؟ جی. یا آپ کو پیغام ملا, اور کس سطح پر ملا, کہ مرکزی سطح پر یا؟ ہاں انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو بھی انفارم کیا تھا. میسج تو وہ اپنی قیادت کو ہی انہوں نے بھیجا تھا نا. پھر میری بات ہوئی تھی عمر بھائی سے, عمر ایوب صاحب سے, ان کو میسج کنوے ہو چکا تھا. انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ جی کرسٹل کلیئر ان کو میسج کنوے ہوا ہے, ہم نے اپلائی کرنا ہے. دین پھر میں نے اپنا سارا لیگل پلاننگ کری کہ کیسے کیا. اینڈ پھر اپلائی کرنے سے پہلے دوبارہ میں اور جمشید ذرا تھوڑا کانشیس ہیں اپنی عزت کو لے کر کے, کہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم بھی امبیرس ہو, پارٹی بھی ہو, کہ اگر ان کا ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے تو ٹھیک ہے نہیں اپلائی کرتے. بٹ آئی واز ٹولڈ کہ ہم دونوں نے کرنا ہے. اینڈ سیکنڈ ٹائم آئی واز ٹولڈ کہ ریزرو کا شاید چونکہ یہ بلے بلے کا ایشو ہو رہا تھا, تو آپ جنرل
سیٹ کے لیے خود بھی اپلائی کرنا. یعنی سو آئی ڈیڈ نہیں ٹکٹ کے لیے بھی, ریزرو کے علاوہ جنرل ٹکٹ کے لیے بھی وہ میں نے کیا. اور خان صاحب نے کنوے کیا, خان صاحب نے پارٹی کو کنوے کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ ادھر یہ لوگ جو فیصلے وغیرہ کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ خان صاحب سے جا کے کنسلٹ ہی نہیں کیا. اور یہ بات پھر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کچھ لوگوں کے بارے میں جو ڈیسائیڈ کیا تھا ان کے لیے ویسا فیصلہ نہیں کیا گیا. لیکن جب مجھے شام کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ٹکٹ تو جب ایک اور کینڈیڈیٹ کا نام انہوں نے اناؤنس کر دیا, میرا ابھی پینڈنگ تھا, تو میں نے اپنے لائر کو اور اپنے پولیٹیکل سیکرٹری کو بھیج کے اپنے پیپر خود وڈرا کرائے کہ ٹھیک ہے نو پرابلم. اینڈ دین آئی میں نے گریسفلی ایک ٹویٹ بھی لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چیئرمین صاحب میری اور جمشید کی بہت عزت کرتے ہیں. ہمارا تعلق جو ہے وہ ان ٹکٹوں پہ اور ان چیزوں پہ مبنی نہیں ہے. میں تو اپنے آپ کو ان کا ایک فیملی ممبر سمجھتی ہوں. وہ میرے لیے لیڈر ضرور ہیں لیکن میں ان کی عزت جیسے کہ اگر میرے والد ہوں, میرا بڑا بھائی ہو, ایک خونی رشتہ جو ہو جس کا آپ احترام کرتے ہو, آپ عزت کرتے ہو, تو اس کے لیے آپ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھے ملے گی تو میرا لائلٹی یا عزت کا رشتہ ہے, یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہے. اب جیسے ان کی بہنیں کھڑی ہیں تو وہ ٹکٹ کی وجہ سے تو نہیں کھڑی ہیں. دوسرا یہ آپ کا اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ خود کتنی اوقات میں ہو, کتنے پانی میں ہو. تو یہ ہمارا بھی ٹیسٹ تھا جس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ کوئی پولیٹیکل بانڈنگ نہیں ہے. اور اللہ سلامت رکھے, بعد میں انشاءاللہ تعالی جب وہ آئیں گے تو ہم ہی پارٹی ہیں, ہماری پارٹی کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج بھی میں پارٹی کا حصہ ہوں. اور بعد میں جب انشاءاللہ ایک وقت وہ تھا کہ زمان پارک میں ہم ٹکٹوں کے فیصلوں میں ساتھ شامل تھے, ریزرو لسٹوں میں شامل تھی بنانے میں. اور خان صاحب نے مجھے یہ عزت دی کہ جو ریزرو لسٹیں گئی تھیں اس میں میرا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا پنجاب سے نام تھا. ان کا نمبر 1 پہ تھا, میرا نمبر 2 پہ تھا. جب ہماری پہلے جب پنجاب کے خالی ہونے تھے, ابھی بھی جیل سے کسی اور کے لیے یہ پیغام اگر نہیں آیا اور میرے میاں کے لیے آیا ہے تو یہ ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے. اللہ اس کو قائم رکھے گا انشاءاللہ. اور ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے جو بھی پازیٹیو رول پلے کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ ایکٹیو پولیٹکس میں ہمیں نظر آئیں گی 8-9 ماہ کے بعد. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ مسرت جمشید چیمہ موجود تھیں اور انہوں نے 9 مئی سے لے کے آج تک ان کے ساتھ کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا, ان کی فیملی کو کتنا سروائیو کرنا پڑا. اور عمران خان کی جانب سے ہدایت کی گئی لیکن اس کے باوجود انہیں ٹکٹس نہیں دی گئی, لیکن پھر بھی یہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ اسی طرح پولیٹکس میں ایکٹیو رول کریں گی جس طرح 9 مئی سے پہلے یہ ایکٹیو تھیں, اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا یہ سامنا کریں گی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.